آدمی اگر بوڑھا ہوتا ہے تو ایجڈ ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے، کھانا گھر میں پکتا نہیں ہے، بچوں کی تربیت کا گھر میں کوئی نظام نہیں ہے، شوہر بیوی کی بات کا خیال نہیں کرتا ہے اور بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی، تو لے کے آنا اسی مصیبت بھرے کانٹوں بھرے راستے پر مسلمانوں کو بھی لے کے آنا جن کانٹوں بھرے راستے پر وہ اب بہت آگے تک نکل چکے ہیں۔ تو اس کے لیے کوشش کر رہے کہ صاحب کم از کم اپنی حد تک تو ہم برقعے اور حجاب پر پابندی لگائیں، لیکن انشاءاللہ وہ ایسا نہیں کر سکیں گے، اور اگر وہ اپنے ممالک میں کر بھی لیے تو مسلمان ممالک میں اور جن علاقوں میں مسلمان پورے اپنی شان و شوکت کے ساتھ اسلامی تشخص کے ساتھ رہ سکتے ہیں وہاں انشاءاللہ یہ تدبیر ان کی کارگر نہیں ہوئی۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ اپنے آنکھوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کا تقدس اسی میں ہے کہ وہ شرم و حیا کے ساتھ رہیں، برقعے میں رہیں، پردے میں رہیں، گوشہ کریں اور بے حیائی سے بچیں۔ اب بعض عورتیں ایسی ہیں مسلمانوں میں بھی، اب چند دنوں پہلے آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ حیدرآباد کی ایک عورت نے وہ بیاہی کا مظاہرہ کیا، ابھی بھی کر رہی ہے مسلسل، اس میں ہم سب کے لیے بدنامی اور شرمندگی کی بات ہے، لیکن الحمدللہ ہماری اکثر عورتیں شرم و حجاب سے رہتی ہیں، پابندی سے رہتی ہیں۔ گھر میں حجاب کے نظام کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عورتوں کا جو سب سے خصوصی امتیاز ہے وہ ان کی شرم و حیا ہے، اور قیامت کی علامتوں میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی حیا ختم ہو جائے گی۔ عورتوں میں جب حیا ختم ہو جائے گی تو وہ سمجھو کہ قیامت قریب ہونے کی علامت ہے اور انسانوں کے لیے مصیبت کی بھی علامت ہے۔ اور یہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ الحمدللہ مسلمان عورتیں ابھی بھی شرم و حیا کا دامن تھامے ہوئے ہیں، لیکن غیروں کے پاس صورتحال یہ ہو گئی کہ پوری طرح شرم و حیا ختم ہونے جا رہی ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو اپنے خاندان کو اگر مستحکم کرنا ہے، اپنے گھر کی عفت و عصمت کو محفوظ رکھنا ہے اور اپنے گھر کے سکون کو برقرار رکھنا ہے تو پردے کے نظام کو مستحکم کرنا پڑے گا۔ پھپھیرے بھائی سے، خلیرے بھائی سے بھی پردہ ہے، چچیرے بھائی سے بھی پردہ ہے، اور شوہر کے بھائی سے بھی پردہ ہے۔ اب ایک دم جا کے مت کرو، کرفیو آرڈر نافذ کر کے گھر میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، لیکن شوہر کے بھائی سے بھی پردہ کرنے کا ہے، ضروری حد تک تو پردہ کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ الحم کیا ہے، مطلب دیور، تو حضور نے فرمایا دیور تو موت ہے، اس سے بھی پردہ کرنا ہے۔ تو گھر میں پردے کا نظام مستحکم کریں، عورتوں کو بے پردہ باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ عورتیں ضرورتاً باہر جا سکتی ہیں لیکن پورے کہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، کہ بنٹھن کے ایسا مت نکلو کہ تمہارے زیور بجنے لگیں، لوگوں کی توجہ تمہارے طرف متوجہ ہونے لگے، منعطف ہونے لگے، ایسا نہیں، ایک طرف سے شرم و حیا کے ساتھ جو ضروری کام ہے اسے کر لینا۔ اب تو صورتحال یہ ہو گئی کہ عورتیں ایسا بنٹھن کی نکل رہی اور برقعوں میں وہ نفس و نگار ہے، وہ چینیں لگی ہوئی ہیں کہ دیکھ کے اچھے اچھے لوگ بے چین ہو جا رہے ہیں، اور پھر اس میں عطر مار کے نکلنا اور کچھ۔ حالانکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ گھر میں شوہر کے لیے زیب و زینت کرنا، شوہر کے آنے کے وقت زیب و زینت کرنا اور اچھے کپڑے پہننا، شوہر آئے تو اس کے لیے اس کو محسوس ہونا کہ صاحب میری بیوی کتنی صاف ستھری اور کیسی خوبصورت اور کیسی سلیقہ مند بیوی ہے۔ گھر میں رہیں گے تو سر جھاڑ اور منہ پھاڑ، ایسا معلوم ہوا کہ کوئی بھوتنی گھر میں ہے، اور باہر نکلے تو معلوم ہوا کہ صاحب بالکل ہی کسی اور کے لیے زیب و زینت کر رہے۔ یہ سب چیزیں اسلام کے حکم کے خلاف ہیں۔ تو ہماری ماؤں بہنوں سے درخواست ہے
کہ آپ اس نظام کو مستحکم رکھنا چاہیں گی تو اس میں آپ کا تقدس اور آپ کا احترام ہے، خاندان کا نظم و انتظام اور خاندان کا سکون برقرار رہے گا۔ اگر آپ نے گوشے پردے کو ختم کر لیا، حیا کو لپیٹ کے رکھ دیا، تو سب سے بڑی مصیبت میں آپ ہی گرفتار ہو جائیں گے اور خاندان کا نظم درہم برہم ہو جائے گا رہنے والی تھی۔ اس کے سامنے حضرت فاطمہ نے بڑے درد کے ساتھ تذکرہ کیا۔ وہ پوچھی کہ کیا بات ہے ماں جان، آپ ہمیشہ غمگین رہتی ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ میرے انتقال کے بعد جب مجھے کفن پہنایا جائے گا اور جب میرا جنازہ لے جایا جائے گا تو میرے جنازے پر مردوں کی نگاہ پڑے گی اور میرے جسم کی ساخت ظاہر ہو جائے گی۔ تو اس خادمہ نے کہا کہ اماں جان، ہمارے پاس حبشہ میں عورتوں کے جنازے پر ایک بانس کی کھپچیوں سے ایک جھوپڑی نما ٹوپی ڈال دی جاتی ہے، اس سے جسم کی صاف نظر نہیں آتی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تم کو جزائے خیر دے، تم نے مسئلے کو حل کر دیا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ تم مجھے بنا کے بتاؤ وہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ اس نے اس کو بنایا اور بنا کے بتایا تو بہت زیادہ خوش ہوئی، اور یہ فرمایا کہ میرا جب جنازہ جانے لگے تو اس لیے اب تک کے ڈولے کے اوپر وہ ایک ٹوپی ڈھابی جاتی ہے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا خیال تھا پردے کا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا نقشہ کھینچا اور فرمایا کہ قیامت کے دن سب ننگے ہوں گے۔ فوری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ کیا یا رسول اللہ سب ننگے ہوں گے؟ پھر کیسا ہوگا؟ کیسی شرم و حیا سے گڑ جائیں گے ہم۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہاں تو ہر شخص اپنے آپ میں اتنا بے خود ہوگا، کسی کو دوسرے کی کا ہوش ہی نہیں ہوگا، کوئی کسی دوسرے کی طرف دیکھے گا ہی۔ اور بڑے بڑے بادشاہوں کی بیویوں کا حال بھی، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ عرفات کے میدان میں، عرفات وہاں ایک بڑی نہر بنائی تھی جس کا نام تھا نہر زبیدہ، اب تک کے لوگ اس سے استفادہ کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ سرما کے زمانے میں وہ صحن میں بیٹھ کے اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اچانک کسی ضروری کام سے ایک خادم گھر میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی داخل ہوا دیکھا کہ ملکہ صاحبہ اپنے بال کھولے بیٹھی ہوئی ہے، فوری واپس چلے گئی۔ تو ملکہ صاحبہ نے پوچھا بھجایا اپنے خادم سے کہ تمہارا میرے سر کے کون سے بالوں کے کون سے حصے پہ تمہاری نگاہ پڑی تھی؟ اس نے بتایا کہ سامنے کے حصے پہ کے بالوں پہ میری نگاہ پڑی تھی۔ تو قینچی منگوائی اور منگا کے کہا کہ یہ سر کے میرے وہ بال جس پر کسی غیر مرد کی نگاہ پڑی، اب وہ میرے سر پہ نہیں رہ سکتے۔ قینچی سے پورے بال کٹوا دی۔ مدرسے میں ہو رہا ہے، خالی تعلیم ہی نہیں ہوتی اس مدرسے میں۔ مدرسہ کیا ہے؟ مختلف خدمات کا ایک مجموعہ ہے۔ بڑے کام یہاں سے ہو رہے ہیں، تعلیم بھی ہو رہی، تربیت بھی ہو رہی، اور تبلیغ کا کام بھی ہو رہا، اور اصلاح کا کام بھی ہو رہا ماشاءاللہ۔ تو اس میں جہاں ہمارے مولانا جمال الرحمن صاحب مدد اللہ العالی کی دعائیں، ان کی سرپرستی ہے، وہیں پر ہمارے خواجہ ضامن حسین ہاشمی صاحب کی محنتوں کا بھی دخل ہے، اور ہمارے مولانا عبدالجواد صاحب کی اعلیٰ صلاحیتیں بھی اس میں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اصل پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے ہمارے جلسے کے مہمان خصوصی ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالمغنی صاحب دامت برکاتہم۔ میں ان سے بڑے ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی مواعظ سے ہمیں مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمائیں۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، پردہ نشین قابل قدر ماں بہنوں، ہمارے اور آپ کے درمیان اور مسلمانوں کے حلقے میں سیرت کا لفظ بہت ہی زیادہ معروف مشہور ہے، اور خاص طور پر ربیع الاول کے مہینے میں جگہ جگہ دیواروں پر اور مختلف جگہوں پر ستونوں پر سیرت النبی، سیرت خاتم الانبیاء، مختلف عنوانات سے سیرت کا لفظ پورے معاشرے میں اور علاقے میں سنائی بھی دیتا ہے، دکھائی بھی دیتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو لفظ نہایت معروف و مشہور ہے، اور آپ کے اس جلسے کے اسٹیج کے بینر پر بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ لکھا ہوا ہے، یہ سیرت کیا چیز ہے اور اس کا اس قدر چرچا کیوں ہے اور اس کا اس قدر تذکرہ کیوں ہے؟ یہ لفظ پورے اس عالم اسلام میں مسلمانوں کے درمیان مشہور و معروف بلکہ دل پسند لفظ سیرت کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، ماں بہنوں، سیرت کی نسبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کے معنی ویسے تو عادات، اطوار اور اخلاق، اطوار اور اوصاف و کردار کے لیے نہیں، بلکہ سید الاولین والآخرین سرور دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف اور ان کے اطوار اور عادات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اور قرآن مجید ہمیشہ محفوظ رہے گا، اس میں تغیر، تبدیلی اور کسی قسم کی کوئی تحریف اور ترمیم نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ ایسے ہی حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اوصاف اور آپ کے اخلاق، اطوار اور عادات بھی محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی اور تحریف نہیں ہو سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے تحت اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو محفوظ رکھا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، حکومت کے اعتبار سے، سلطانیت کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے، اور بہت سے انبیاء اور پیغمبر